بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، یونیفارم سول کوڈ اور پرسنل لا کے موضوع پر ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی 12ویں قسط ہے۔ اس سے قبل والے خطاب میں ہم نے نکاح پر گفتگو کی تھی، اور آج ہماری گفتگو کا خصوصی موضوع ہے، وہ ہے ڈائیورس یعنی طلاق۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے اس کی اجازت آج سے 1400 سال پہلے دی، لیکن اس کے لیے سخت ضابطے مقرر کیے، بیواؤں کی دوبارہ شادی کو فروغ دیا۔ دنیا نے اسے حال ہی میں متعارف کروایا اور اسے پیچیدہ، مہنگا اور ناقابل استعمال بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ روم کی آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ طلاق چونکہ اسی رشتے کو توڑنے کا نام ہے، اس لیے طلاق اسلام میں ایک نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، اور طلاق کے بارے میں شریعت کا یہ بنیادی نقطۂ نظر ہے کہ طلاق بلا ضرورت محظور یعنی ممنوع ہے۔ طلاق اصل کے اعتبار سے ممنوع اور ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔ یہ بات فتاوی ہندیہ میں لکھی ہے۔ غرض کہ شریعت میں ایک سماجی ضرورت کے طور پر طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کبھی کبھی طلاق ایک ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے۔ کسی وجہ سے زندگی کی راہ پر دونوں میاں بیوی کا ایک ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوتا، اور حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ رہ کر زندگی بسر کرنے میں ہی دونوں کے لیے سکون، چین اور اطمینان کا سامان ہوتا ہے۔ ان حالات میں شریعت ایک ناپسندیدہ ضرورت کے طور پر اس کی اجازت دیتی ہے۔ طلاق کی گنجائش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنی ہی نفرت رکھتے ہوں اور بے اطمینانی کی زندگی گزارتے ہوں، لیکن نہ شوہر کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ترک تعلق کر کے ذہنی سکون حاصل کرے، اور نہ بیوی کے لیے کوئی راستہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے آزادی حاصل کرے۔ نکاح میں خود لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو رشتہ ناپسند ہو تو اگرچہ ان کے سرپرستوں کو یہ رشتہ مرغوب ہو، پھر بھی عاقدین یعنی نکاح کرنے والے کو اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی لڑکی کا معاملہ آیا۔ روایت میں آتا ہے
کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی جن کی وہ زیر پرورش تھیں ان کا نکاح کر دے گا، حالانکہ وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے انصار کے قبیلے کے 2 شیوخ کو کہلا بھیجا۔ انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کریں، کیونکہ خنسا بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا۔ ایک اور روایت جو کہ سنن ابو داود کے اندر ہے، حضرت محارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن امور کو مباح قرار دیا ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ ممالک جو کہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں وہاں طلاق کی شرح کیا ہے، کیا صورتحال ہے۔ یورپی ممالک جہاں عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی کثرت ہے، باقی دنیا کے مقابلے میں طلاق کی شرح زیادہ ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جیسے نکاح فطرت کا تقاضا ہے اور معاشرت ضرورت ہے، اسی طرح بوقت ضرورت طلاق کی گنجائش بھی فطرت کی آواز ہے، اور یہ بھی معاشرے کی ایک ضرورت ہے۔ مردم شماری 2011 کے مطابق شوہر سے الگ رہنے والی خواتین کی تعداد طلاق یافتہ خواتین سے زیادہ ہے۔ ایک وہ خواتین ہیں جن کی طلاق ہو چکی ہے، اور ایک خواتین کا طبقہ وہ ہے جن کو طلاق نہیں ہوئی ہے لیکن علیحدگی ہو گئی ہے۔ اب علیحدگی کے بارے میں ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ اگرچہ وہ قانونی طور پر شادی شدہ ہیں، لیکن تمام عملی مقاصد کے لیے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ شوہر بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، اور بیوی دوبارہ شادی کر کے نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی۔ جو لوگ علیحدگی اختیار کر چکے ہیں وہ ان کے مقابلے میں زیادہ تناؤ محسوس کرتے ہیں جنہوں نے طلاق کا انتخاب کیا ہے۔ یہ گیلپ سروے کی رپورٹ ہے۔ سینسس 2011 کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ طلاق کے مقابلے میں زیادہ شادی شدہ جوڑے علیحدگی میں رہ رہے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق سیپریشن یعنی علیحدگی کا ریشو ہندو طبقے کے درمیان 0.41% ہے اور مسلمانوں کے درمیان 0.34% ہے، اور اسی طریقے سے طلاق کا ریشو ہندوؤں کے درمیان 0.13% ہے اور مسلمانوں کے درمیان 0.25% ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 14,11,000 مقدمات فیملی کورٹ کے اندر زیر التوا ہیں، پینڈنگ ہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 14,11,000 خواتین اپنے شوہر سے الگ رہ رہی ہیں اور انہیں طلاق کے پیچیدہ طریقہ کار کا سامنا ہے۔ 26 جولائی 2022 کو ہونے والی بحث کے دوران ممبر پارلیمنٹ نے اتنی بڑی تعداد کے اندر زیر التوا کیسوں کے بارے میں
تشویش کا اظہار کیا اور انہیں تیزی سے حل کرنے کی درخواست کی۔ وزیر قانون نے لوک سبھا میں جواب دیا کہ ملک میں 26 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 715 فیملی کورٹس ہیں۔ فیملی کورٹس ایکٹ 1984 میں نافذ کیا گیا تھا، جس کا مقصد شادی اور خاندانی معاملات سے متعلق تنازعات کا جلد از جلد تصفیہ کیا جائے اور مفاہمت کو فروغ دیا جائے اور تحفظ فراہم کیا جائے، لیکن انصاف میں تاخیر آج بھی برقرار ہے۔ اسلام میں عدالت کے علاوہ مرد کو بھی اختیار دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی طلاق کی شرح کنٹرول ہے اور کم سے کم تر ہے۔ سروے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان طلاق کی شرح تقریباً ایک جیسی ہے، اور کچھ NGOs کی رپورٹ میں اور کچھ اداروں کی رپورٹس میں اور سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کی شرح ہندوؤں کے مقابلے میں کم ہے۔ دنیا نے عام طور پر اور ہندوستان میں ہندو ایکٹ کے تحت طلاق کا اختیار عدالت کو حاصل ہوگا۔ شوہر سے بیوی کو شکایت ہو یا بیوی کو شوہر سے، انہیں عدالت کا دروازہ اعلیٰ کل حال کھٹکھٹانا ہوگا اور عدالت کے فیصلے کے ذریعے ہی ان کی علیحدگی ہوگی۔ اسلام نے عدالت کے علاوہ مرد کو بھی اختیار دیا۔ آئیے اب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ جو متاثرین ہیں، وکٹمس ہیں، اور خصوصاً جو خواتین ہیں، ان کو عدالت سے طلاق لینے میں کس طرح کی دشواریاں اور مسائل پیش آتے ہیں۔ عدالتی اخراجات ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ عدالتی عمل میں بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے، بعض اوقات اس میں 5 سال، کبھی 10 سال اور کبھی کبھی 15 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ ایک عدالت کے فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ مدت 15 سال سے بھی اور سال ہر سال زیادہ ہو سکتی ہے۔ آبادی کی اکثریت غریب ہے، ان کی ترجیح روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ ان کے لیے ان اضافی رقومات کا انتظام کون کرے گا، خاص طور پر جب خواتین کی اکثریت روزی کمانے والی نہیں ہے۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔